أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں اللہ رب العزت تخویفات اور اسی طرح ہدایات، تخویف دنوی اور قرآن یا مسئلہ توحید، ان چند چیزوں کو اللہ بیان فرمائے گا۔ یاد رکھیں، دل کی مثال گھر کی مانند ہے۔ جس گھر کے اندر لوگ رہتے ہوں، وہ گھر بستہ ہو، وہاں پر صفائی ستھرائی ہو، وہاں پر شیطانوں کا بسیرا نہیں ہوتا ہے۔ اور جس گھر کے اندر نہ انسان رہتے ہو، نہ کوئی اور رہتا ہو، نہ صفائی ہو، نہ کچھ نہ کہاں، ہر وقت بند ہو، تو وہاں پر شیطانوں کا ڈیرا ہوتا ہے۔ یہی حالت ہے انسان کے دل کی۔ اگر انسان کے دل کے اندر اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، تو شیطان اس کے پاس نہیں آتا۔ اور جس دل کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو، شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے، تو اسی کا ذکر ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور وہ شخص جان بوجھ کر جس نے رحمان کے ذکر سے اعراض کیا، نقیض لہ، ہم مسلط کرتے ہیں اس کے لیے شیطان کو، فہو لہ قرین، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ جس دل کے اندر اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، اللہ فرماتے ہیں ہم اس دل کے اوپر کیا کر دیتے ہیں، شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر شیطان دوست بن جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے انسان کے ساتھ اس کی دل کی دائیں جانب میں ایک فرشتہ ہوتا ہے۔ جب اس کو اچھی بات ذہن میں آتی ہے، دل میں آتی ہے، تو یہ فرشتے کا القاء ہوتا ہے۔ اور بائیں جانب میں شیطان ہوتا ہے، برے وسوسے خیالات پیدا کرتا ہے، تو انسان کو لا حول ولا قوت ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ ہر وقت انسان کے ساتھ شیطان لگا رہتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ابلیس خود اٹھ کر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے مسلم کی روایت میں کہ اس نے سمندر کے اوپر اپنا تخت بچھائے ہوئے، وہاں پر بیٹھے ہوئے، اور اپنے شتونگڑوں کی ڈپٹیاں لگائی ہوئی۔ شتونگڑے کیا کرتے ہیں جی، دن کی ڈپٹیاں ان کی الگ ہیں، رات کی ڈپٹیاں الگ ہیں۔ جس طرح فرشتوں کی ڈپٹیاں، اس طرح شیاطین کی ڈپٹیاں ہیں۔ اور وہ خود کیا کرتا ہے جی، وہ دوروں پہ ہوتا ہے۔ جس طرح ہمارا صدر کبھی وزیر اعظم دوسرے ممالک میں جاتا ہے نا، تو اس طرح وہ دوروں پہ ہوتا ہے، لیکن یہ ڈپٹیاں چھوٹے چھوٹے شتونگڑوں کی لگی ہوتی ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، تو شیطان اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوست بن جاتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے شیطان کی صفت کیا ہے، وہ انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر گمراہی کے راستے پہ لگاتے ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ، ان شیاطین کا مشغلہ یہ ہوتا ہے، بے شک وہ شیاطین لَيَصُدُّونَهُمْ، البتہ وہ روکتے ہیں ان کو، عن السبیل، سیدھے راستے سے، توحید والے راستے سے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں، أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ شیطان دوست بنتا ہے، سیدھے راستے سے شیطان بھٹکاتا ہے، پھر جب اس بندے کو سمجھایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے اوئے اسی تے ہدایت یافتہ ہوں یار، بہت تیرے کو زیادہ سمجھ آتی ہے۔ یہ اس بندے کو سمجھ نہیں آتی، یہ شیطان اس کو پٹیاں پڑھاتا ہے، وہ بندہ سمجھتا ہے کہ پٹھے کام بھی کرنا نہیں، پھر بھی کیا ہے جی، اچھا ہی ہے، اپنے آپ کو بندہ اچھا سمجھتا ہے۔ حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ جب آئے گا ہمارے پاس، قال، کہے گا، یا لیت بینی، ہائے افسوس، بینی و بینک، میرے درمیان میں اور تیرے درمیان میں، بعد المشرقین، دو مشرقوں کا فاصلہ ہوتا، فبئس القرین، کیونکہ تو بہت برا دوست ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن میں آیا بعد المشرقین، دو مشرقوں کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ ایک جواب مفسرین نے اس کا یہ دیا، تغلیباً کہا ہے،
غلبہ دیتی ہوئے کہا، جس طرح ایک ماں ہوتی ہے ایک باپ ہوتا ہے، تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں جی والدین، تو اس کے اندر ماں بھی آ جاتی ہے جی۔ اسی طرح اللہ نے کیا کہا جی مشرقین، ایک مغرب ہے اور ایک مشرق ہے، اللہ نے ڈائریکٹ دونوں کو جمع کر کے کہا مشرقین۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ مشرقین سے مراد ایک سردیوں کی مشرق ہے اور ایک گرمیوں کی مشرق ہے۔ آپ دیکھتے ہو جی سورج نکلتا ہے جی سردیوں کے اندر بالکل اس طرف ہوتا ہے اور گرمیوں میں بالکل اس طرف آ جاتا ہے، تو اس اعتبار سے کیا ہو جاتا ہے جی فاصلہ بن جاتا ہے، اور یہ فاصلہ کئی کروڑ میلوں کے حساب سے ہوتا ہے جی، جو ہمیں اتنا زیادہ نہیں لگتا لیکن یہ ہوتا ہے کروڑوں میلوں کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو وہاں پر بندہ یہ کہے گا کاش کہ میرے درمیان میں تیرے درمیان میں دو مشرقوں یعنی مغرب اور مشرق کے درمیان میں جتنا فاصلہ ہے، کاش کہ اتنا فاصلہ ہوتا تو میرا ساتھی دوست کا ہوتا، ٹھیک ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ، ہرگز نہیں نفع دے گی تم کو آج کے دن، اس ظلم تم جس وقت تم نے ظلم کیا، انکم بے شک تم فی العذاب عذاب میں مشترکون شریک ہو گئے، تم بھی تمہارا ساتھی جی۔ یہاں پر ایک سوال ہے، ملحد قسم کے لوگ جو اعتراض کرتے رہتے ہیں جی ہمیشہ، وہ کہتے ہیں دیکھو انسان کو جو سزا ہوگی جہنم کی عذاب ہوگی، جہنم کی آگ ہوگی، یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کیونکہ انسان خاکی ہے جی، انسان جلے گا، لیکن جن کو شیاطین کو کیسے سزا ہوگی جی کیونکہ وہ تو آگ کے بنے ہوئے ہیں۔ تو اس کا ایک جواب مفسرین نے یہ دیا کہ شیاطین کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ دنیا کی آگ سے ہوئی ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، جہنم کی آگ 69 گنا اس سے کیا ہے جی زیادہ تیز اور سخت ہے۔ اور دوسرا جواب یہ دیا کہ اللہ رب العزت ان کو آگ کے بجائے زمہریر میں جو سب سے ٹھنڈا طبقہ ہے جی، ٹھنڈی جگہ وہاں پر رکھے گا، تو اس طرح ان کو سزا دی جائے گی۔ کیا بس آپ تسمعو سناتے ہو پیروں کو، ٹھیک ہے، پیری بھی کون؟ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وفی آذاننا وقر، ہمارے کانوں کے اندر بوجھ ہے جی، اور اوتاد العمیہ، اندھے بھی وہ جو کہتے تھے غشاوتن، ہماری آنکھوں کے اوپر کیا ہے جی پردے۔ میرا محبوب کیا آپ ان بیروں کو جن کے کانوں کے اندر بجے آ گئے، کیا آپ ان کو سناتے ہو؟ یا آپ اندھوں کو جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں ہدایت کو دیکھنے ہی نہیں چاہتے، آپ ان کو راستہ دکھاتے ہو؟ دوپہر کا وقت ہو، سورج سر پر ہو، آنکھیں اس کی بند ہو، تو اگر وہ بندہ آ کر کہے مجھے نظر نہیں آتا جی، ابھی کیا ہے جی دن نہیں ہے رات ہے، تو پھر اس بندے کا کیا ہو سکتا ہے؟ آنکھیں بند کیوں کی ہوئی ہیں؟ آنکھیں کھولے گا تو پتہ چلے گا نہیں۔ یہی حالت ہے کافروں کی، آنکھیں کھولتے حق والی تو سمجھ آ جاتی ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ بندہ جو سری گمراہی میں ہے، کیا آپ ان کو سناتے ہو؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پس اگر ہم لے جائیں آپ کو، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، پس بے شک ہم ان سے انتقام لینے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب پریشان نہ ہو، غمگین مت ہو، اگر ہم آپ کو موت دے دیں آپ کو اپنے پاس بلا لیں تو ہم پھر بھی ان سے بدلہ لیں گے، اور اگر آپ زندہ رہے او نرینک الذی، کیا ہم آپ کو دکھائیں گے الذی وہ وعدناہم جس کا ہم نے وعدہ کیا ان سے، فإنا علیہم مقتدرون، بس بے شک ہم ان پر قادر ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین پیغمبر نے بس دعا فرمائی، مکے والوں کی اذیتوں سے تنگ آئے، ان کی نافرمانیوں سے تنگ آئے نا، حضور نے دعا فرمائی اے اللہ ان کے اوپر ایسے سال مسلط فرما جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پر نازل فرما۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایسے سال پھر نازل فرمائے، بھوک ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، درختوں کے پتے ختم ہو گئے، کھانے کے لیے پتے نہیں ہیں، آخر کار حالت یہ آئی مرداروں کے چمڑے بھگو کر کھانے لگی، جب وہ بھی ختم ہوئے تو مرداروں کی ہڈیاں پیس کر پھکے مارنے لگے۔ ابو سفیان آیا، اس وقت یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا آپ کیا ہو جی ہمیشہ صلہ رحمی کرنے والے ہو، آپ صلہ رحمی کا درس دیتے ہو، آپ شفیق اور مہربان ہو جی، آپ اپنی برادری کے لیے
دعا فرمائیں اللہ ان سے یہ عذاب ہٹا دے۔ حضور نے فرمایا پھر کلمہ پڑھو لا الہ، کہنے کا کلمہ شلمہ نہیں ہے، آپ پہلے یوں کریں، آپ اپنی برادری کے لیے دعا کریں اللہ اس عذاب سب کو ہٹا دے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی اور اللہ نے کیا کر دی، اس عذاب کو ہٹا دی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب اگر ہم آپ کو لے جائیں اور اس کے بعد بھی ہم انتقام لینے پر قادر ہیں، یا یہ کہ ہم آپ کو آپ کی زندگی میں دکھائیں۔ پھر بدر ہوا جی، جنگ بدر ہوئی۔ جنگ بدر کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی شکست دی نا جی، کچھ مردار ہوئے، کچھ کیا ہوئے قیدی ہوئے، کچھ کیا ہو گئے جی بھاگ گئے۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے پچھلی آیت آتی ہے نا فَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، کیا آپ بیروں کو سنا سکتے ہو؟ یاد رکھیں ساڈے زمانے دے جڑے کنا والے بھی ہیں نا جی، بیرے نو من وہ بھی نہیں سنتے جی۔ اور آج کل یہ مسئلہ چلا ہوا ہے جی کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے، اس کی تفصیل آپ سورۃ فاطر میں سن چکے ہو۔ پہلے مسئلہ یہ تھا کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، سنتے ہیں یا نہیں سنتے، پہلے یہ مسئلہ تھا۔ اب یہ مسئلہ آ گیا کہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ وغیرہ بھی کیا کرتے ہیں جی، سنتے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے کہاں سے کہاں تک لوگ پہنچے، زندے نہیں سنتے، پٹھے کے سنتے نہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي، بس مضبوطی سے پکڑ، بالذی اس چیز کو اوحی الیک جو وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہو، وانہ لذکر لک، بے شک یہ مسئلہ توحید جو قرآن مجید لذکر، البتہ نصیحت لک تیرے لیے، ولقومک تیری قوم کے لیے، وسوف تسألون، عن قریب تم سے سوال کیا جائے گا اس قرآن کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، اور آپ نے سنا 19ویں پارے میں اللہ کا پاک پیغمبر دربار میں یوں کہے گا، اللہ کے دربار میں، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ بیٹیوں کو جہیز میں دیتے تھے، جاتے وقت سر کے اوپر ہوتا تھا، پھر اس کے بعد ہمیشہ پیٹھ کے پیچھے ہوتا تھا۔ گھر کے اندر قرآن مجید ہوتا تھا، کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں لگایا ہے، ٹھیک ہے، کبھی ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، دلیل نقلیہ آئی ہے جی، وَاسْأَلْ پوچھ سوال کر، من ارسلنا ان سے جن کو ہم نے بھیجا ہے، من قبل کا آپ سے پہلے، ٹھیک ہے، معراج کی رات، من رسولنا ہمارے رسولوں میں سے، اجعلنا من دون الرحمن کیا ہم نے بنایا ہے، من دون الرحمن کیا ہم نے کیا رحمان سے نیچے نیچے، آلیاتن اور الہ یعبدون جس کی عبادت کی جاتی ہے اور جن کی عبادت کی جائے۔ اللہ فرماتے میرا محبوب ان سے پوچھ کہ آیا ہم نے اللہ سے نیچے نیچے بھی کوئی ایسا معبود بنایا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یا کسی پیغمبر نے تمہیں تعلیم دی ہو کہ اللہ سے نیچے نیچے بھی معبود ہے؟ کسی پیغمبر نے یہ تعلیم نہیں دی، ہر پیغمبر نے یہی تعلیم دی، یا قوم اعبدوا اللہ، اوے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔